بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ پیج 535 معارف القرآن جلد اول سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 219. رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا رکوع 8واں معارف القرآن جلد اول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. شراب نرخ سے رنگین ہوا، شراب نرخ سے رنگین ہوا ہے دامن شام. لیے ہے پیر فلک دشتے ریشہ دار میں جام. شراب سرخ سے رنگین ہوا ہے دامن شام. عدم کو قافلہ روزے تیز گام چلا. شفق نہیں ہے یہ سورج کے پھول میں گویا، شفق نہیں ہے یہ سورج کے پھول ہیں گویا. عدم کو قافلہ کھڑے ہیں دور وہ عظمت فضائے تنہائی. مینار خواب گہ شہ سوار چغتائی. فسانہ ستم انقلاب ہے یہ محل، کوئی زمان سلف کی کتاب ہے یہ محل. ناظرین، ہیڈنگ ہے حرمت قمار، یعنی جوئے کی حرمت، جوئے کو کیوں منع کیا گیا ہے. اس میں وہ سب مضرتیں موجود ہیں جو دو چار آدمیوں کی جوئے میں پائی جاتی ہیں، اور ایک حیثیت سے اس کا ضرر اس قدیم قسم کے قمار سے بہت زیادہ، اور اس کے خراب اثرات دور رس اور پوری قوم کی بربادی کا سامان ہیں. کیونکہ اس کا لازمی اثر یہ ہوگا کہ ملت کے عام افراد کی دولت گھٹتی جائے گی اور چند سرمایہ داروں کے سرمایہ میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری قوم کی دولت سمٹ کر محدود افراد اور محدود خاندانوں میں مرتکز ہو جائے گی، جس کا مشاہدہ سٹہ باز اور سٹہ بازار اور قمار کی دوسری قسموں میں روزمرہ ہوتا رہتا ہے. اور اسلامی معاشیات کا اصل اصول یہ ہے کہ ہر ایسے معاملے کو حرام قرار دیا جس کے ذریعے دولت پوری ملت سے سمٹ کر چند سرمایہ داروں کے حوالے ہو سکے. قرآن کریم نے اس کا اعلان خود تقسیم دولت کا اصول بیان کرتے ہوئے اس طرح فرمایا ہے، اس طرح بتایا ہے، اس طرح فرما دیا ہے: قَيْ لَا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. 59 نمبر صورت ہے اور اس کی 7ویں آیت ہے. یعنی مال فیہ کی تقسیم مختلف طبقوں میں کرنے کا جو اصول قرآن نے مقرر کیا ہے، اس کا منشا یہ ہے کہ دولت سمٹ کر صرف سرمایہ داروں میں جمع نہ ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 2. انشاءاللہ ویلاگ نمبر 3 میں اس کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں.